جی، نماز کے دوران اگر کسی مرد کا ماتھا ڈھکا ہوا ہو تو اس حالت میں سجدہ درست ہوگا؟ ماتھا کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ کوئی مجبوری ہو نا، ویسے تو نہیں ڈھکا ہونا چاہیے، ماتھا لگنا چاہیے اور زمین کی سختی بھی ماتھے کو محسوس ہونی چاہیے۔ البتہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں مسجد نبی میں ہم نماز پڑھتے تھے نا، تو زمین پہ قالین تو نہیں تھے، کنکریاں ہوتی تھیں، تو ماتھا جلتا تھا سجدے کی وجہ سے، اور بعض کا رش کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہی سجدہ کر لیتے تھے، اور بعض کا ہم اپنی پگڑی کا ایک پیچ جو ہے نا یہ ماتھے سے گزار لیتے تھے اور اس پیچ کے اوپر سجدہ کرتے تھے تاکہ ماتھا گرمی سے محفوظ رہے۔ تو جائز ہے، لیکن عام ہمارے تو ایئر کنڈیشن کمروں میں اور مسجدوں کے اندر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کو سنت پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ایسی صورتحال ہو تو ضرور کریں، ویسے تو ماتھا لگنا چاہیے، لائک ماتھا بھی اور ناک بھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور ماتھا، اور جب ماتھا بولا تو اشارہ ناک کی طرف کیا، یعنی یہ پوری ہڈی لگنی چاہیے، ٹھیک ہوگا جی؟ یہ والی جو ابری ہوئی سخت ہڈی ہے اور یہ ماتھا، یہ دونوں لگا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ صرف ماتھا لگاتے ہیں اور وہ بھی اوپر سے، یہاں ان کو اوپر، یہاں محراب ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا محراب کا بھی میں بتا دوں، اگلے دن میرا بچہ بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا بابا آپ کو یہاں کالا نشان ہے، مجھے سمجھ آ گئی وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، تو میں نے کہا ہاں یار تھوڑا تھوڑا تو ہے مجھے، تو اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں پہ نشان پڑھتے ہیں، اگر آپ بہترین قسم کے قالینوں پہ پڑھیں تو نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے پرانے جتنے بزرگ تھے ان کو مراب ڈلے ہوتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں پرانے پہ ہوتے سن۔ سر آپ جو ہے نا یہ کھجور کی چٹائی کے اوپر ابھی نماز شروع کریں نا، 1 سال کے اندر آپ کو مراب پڑ جائے گا۔ پاؤں پہ تو سب کو ڈلا ہوتا ہے نا، دائیں پاؤں کے اوپر، بائیں پاؤں کے اوپر جو بچھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ نشانوں کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا جو صحابہ کرام کے بارے میں ہے نا کہ ان کا اثر ان کے ماتھوں پہ دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ فزیکل اثر بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں فرق پڑتا ہے تو سر بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ دیوبندیوں کو جو مراب ڈلے ہیں تبلیغ جماعت والوں کو، کیا یہ جنتی نشان ہے؟ کہنے گے نہیں، ساڈے کل تو پھر یہی گلاں نے نا۔ اور آپ تبلیغ جماعت والوں سے پوچھیں یہ سبز پگڑی والوں کو جو نشان ڈلے ہیں، کہنے گے ایویں نے، اسی کہنے سارے ہی ایویں نے، کچھ نہیں ہونا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ سر آپ کو ہم نے طریقہ سکھا دیا ہے بات کو، مرض کو جڑ سے پکڑنے کا۔ جیسے کوئی کلیم کرے نا کہ یہ جنت کی نشانی ہے میرا، ان کو ایڈا دوسرے نو پیا کہے گا نہیں، ان کا اپنا ہی بوجھ پا کے رہا، ٹھیک ہو گیا؟ پھکی دیو، پھکی تو بغیر تے مروڑ ختم ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ علمی پھکی۔ چلے جی، پراپرٹی خریدتے وقت کم رقم لکھوا کے ٹیکس بچانا یہ غلط ہے، بالکل ہی ٹیکس بچانا چاہیے، اس طریقے سے غلط ہے۔ کم قیمت نہیں، باقی سرکاری قیمت لکھوائیں۔ بعض کا جعلی قیمتیں ان پراپرٹی ڈیلرز نے بھی بڑھا دی ہوئی ہیں نا، تو اس علاقے کی سرکاری قیمت بھی ہوتی ہے، وہ آپ پتہ کریں وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، وہ لکھوائیں اور کسی کو بتائیں نا، ورنہ حق شفا ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ بھی چھپا بھی رہے ہوتے ہیں نا، حق شفا کر لیں گے۔ تو ٹیکس بچانے کے لیے کم قیمت نہیں، ٹیکس دینا چاہیے، کیونکہ ہم بینیفیشری ہیں نا اس نیشن کے۔ یہی لوگ باہر کے ملکوں میں تو 40% ٹیکس دے رہے ہیں، اس ملک میں نہیں دیتے آ کے، تو ٹیکس دیں نا سر۔ سڑکوں پہ آپ سفر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سڑکیں بننے کے لیے جو ٹیکس ہے وہ ہم نے نہیں دینا۔ ڈیم کے پانی سے آپ مستفید ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں میں نے ڈیم فنڈ میں پیسے نہیں دینے۔ تو سر یہ تو گورا بھی نہیں کرتا اس طرح، جن ویلفیئر اسٹیٹس کی آپ مثالیں دیتے ہیں۔ البتہ اس کی ایک تلخ پہلو ہے کہ اگر وہاں پہ 40% ٹیکس لے رہے ہیں نا، تو سر آپ پہ جب برا وقت آتا ہے نا وہ آپ کو فریلی سپورٹ کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کریں اور ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں، صرف سوشل میڈیا کے اوپر اور بیانوں میں نہیں مدینے کی ریاست بنائیں، باقی فزیکلی مدینے کی ریاست بنائیں، ٹھیک ہو گیا؟ جی، سوال یہ کہ کیا کسی سید پر عقیقے کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے؟ نہیں، یہ صدقہ وہ والا نہیں ہے، وہ جو صدقہ منت کا صدقہ ہے وہ سید پہ حرام ہے۔ عقیقہ تو آپ علیہ السلام نے خود اپنا کیا ہے، خود بھی کھایا، صحابہ کرام کو بھی کھلایا ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، اپنے اعلان نبوت کے بعد آپ نے عقیقہ کیا۔ عقیقے والا صدقہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ سید غیر سید دونوں کھا سکتے ہیں، امیر و غریب دونوں کھا سکتے ہیں، یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جو دوسرے والا صدقہ ہوتا ہے۔ جی، مسلم ممالک کے اندر غیر مسلموں کو پارلیمنٹ کا حصہ بنانا قرآن و سنت کے مطابق کیا درست عمل ہے؟ اگر ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور آئین اجازت دیتا ہے، جیسے ہمارا آئین تو اجازت یہ نہیں دیتا کہ آپ پرائم منسٹر جو ہے کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے یا پریزیڈنٹ یا چیئرمین سینٹ، تو پھر تو نہیں بننا چاہیے۔ اگر کہیں پہ ہے اور آپ کا اس کو مسلمان اویلیبل نہیں ہے اس لیول کا، پھر الگ بات ہے۔
بس اتنا ہی میرا جواب رکھیں, اس سے زیادہ میری زبان نہ کھلوائیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال کیونکہ میں تو پھر یہ بات کروں گا کہ جن کو آپ نے مسلمانوں کو بھی عہدے دیے ہوئے ہیں, اگر وہ بریلوی ہیں تو دیوبندیوں کے نزدیک وہ کافر ہیں, اور اگر دیوبندی ہیں تو بریلویوں کے نزدیک وہ کافر ہیں. اور اگر آپ کہیں نہیں کافر نہیں ہے, وہ تو بس ویسے اختلاف رکھتے ہیں, تو ان کو کہ آپ کسی ریناؤنڈ عالم سے لکھ دیں کہ دوسرے فرقے والا گمراہ ضرور ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا, کبھی بھی نہیں آپ کو لکھ کے دیں گے, نیور. تو یہ بٹوین دا ورڈز کافر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہو گیا. جی حلالہ کتنے سوال رہ گئے ہیں آگے؟ بس 5 6 7 اسی صفحے پہ ہیں.